بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 7th کلاس ترجمۃ القرآن کا آخری چیپٹر ہے جی ہمارے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ آپ کے آباء و اجداد یا آپ کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرا MCQs آ گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ زبور مقدس، یعنی کہ زبور جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بیک وقت نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت الگ الگ خاندانوں میں تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت اور حکومت دونوں سے نوازا گیا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کس کو جو ہے وہ حکومت اور نبوت سے نوازا گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ دوسرا پیرا جی ہمارے پاس، آپ علیہ السلام کو آپ کو قرآن مجید میں خلیفۃ الارض جو ہے کیا خطاب دیا گیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس MCQs آ جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کا لقب کس کتاب میں دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ یہ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ خلیفۃ الارض کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دو لوگوں کو خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کو اور دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت معاملہ فہم تھے اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔ پہلا ہے جی ہمارے پاس آیت ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور وہ بات کا فیصلہ کرنا اور ان کو جو ہے جی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان کی جو ہے وہ آ گئی حکمت عملی یا ان کی جو ہے وہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس پیش ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود عبادت اور نیکی کے کام میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ علیہ السلام بہت سادہ مزاج انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی روزی کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی ہے یا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات عطا فرمائے تھے؟ تو ان میں ہے جی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ کسی مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ زرہیں کہتے ہیں جو پہلے جنگوں کے اندر لوگ جو ہے وہ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی جو ایک ڈال سی پہنتے تھے جسم کے اوپر، اسے زرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ پرندے اور پہاڑ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات تک سوتے اور پھر اٹھ کر رات کا 1/3 حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ نماز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی نماز پڑھتے تھے، کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر جو ہے وہ رات کا 1/3 حصہ جو ہے وہ گزارتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، یعنی کہ ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھتے اور اگلے دن چھوڑ دیتے، پھر اگلے دن روزہ، پھر اگلے دن چھوڑ دیتے۔ وہ میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی اور 70 سال جو ہے وہ حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور انہوں نے کتنی حکومت کی؟ 100 سال انہوں نے عمر پائی اور 70 سال انہوں نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ حضرت سلیمان جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان کو بھی نبوت اور زبردست بادشاہت عطا کی گئی، یعنی کہ 2 نبی ہیں جی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس چیپٹر کی مکمل ریڈنگ ہوگی۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل